گرینیل جو بڑے دنوں سے پہلے پی ٹی آئی کے حق میں بات کر رہے تھے، پھر انہوں نے ڈیلیٹ کر دی وہ ٹویٹس. پی ٹی آئی کی جو ایک لو افیئر ان کے ساتھ شروع ہوا تھا وہ بھی ختم ہوا، لیکن پھر رچرڈ گرینیل نے بھائی تحریک انصاف کے بیٹوں سے بھی ملاقات کی. اس کے بعد انہوں نے وہ پکچر بھی ریلیز کی، اور پھر انہوں نے یہ بھی لکھا ایکس پر کہ دوستوں کو خوش آمدید، قاسم اور سلیمان کے ساتھ وقت گزار کر اچھا لگا، آپ دونوں مضبوط رہیں. دنیا میں لاکھوں افراد سیاسی انتقام کا سامنا کر رہے ہیں، سیاسی انتقام کا سامنا کرنے والے آپ اکیلے نہیں ہیں. کنسیڈرنگ یہ اس وقت آئی ہے جب یہ بات کہی علیمہ خان صاحبہ نے پہلے کہ وہ آئیں گے پاکستان، رہائی میں بھی حصہ لیں گے. سو رچرڈ گرینیل ایک دفعہ دوبارہ اس ایکویشن میں شامل ہو رہے ہیں. دیکھیے اب یہ ساری چیزیں تو تحریک انصاف کو دیکھنی ہے کہ وہ اپنی کون سی اسٹریٹجی کو اپناتی ہے، کیا پلان ہے ان کا تحریک چلانے کا، کس طرح، کیونکہ ابھی تو بیونڈ 5 اگست ہمیں کچھ نہیں پتا. ظاہر تحریک انصاف کے ہارڈ کور کو پتہ ہوگا، کور کمیٹی کو پتہ ہوگا ان کی، لیکن کوئی چیز پبلک نہیں ہے کہ 5 اگست کو کیا ہوگا اور 5 اگست کے بعد کو کیا ہوگا. کیونکہ انیشلی تو یہ بات ہوئی تھی کہ 5 اگست کو بالکل انتہا ہوگی، تو ابھی تو ہم نے ابتدا ہی نہیں دیکھی ہے. تو ابھی انتہا تو تحریک کیسے چلائی جاتی ہے اور تحریک کیسے چلے گی. اب تک تحریک کے اٹیمپٹس تو بہت ہوئے ہیں. آپ یعنی جب سے ووٹ آف نو کانفیڈنس عمران خان صاحب کے خلاف آیا ہے، خود عمران خان صاحب نے 2-3 اٹیمپٹس کی، لانگ مارچ کی. ایک لانگ مارچ ایسی بھی تھی جس میں انہوں نے کہا کہ اپنے یعنی باقاعدہ سامان کی تیاری سے آؤ، اور پھر وہ 1 دن میں ختم ہو گئی. پھر 9 مئی کی بہت کہانیاں ہیں، 9 مئی کی بڑی مختلف کہانیاں ہیں اس کی. میں نے جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے جو ان کے چیف سیکورٹی، ان سے بھی میں نے بات کی تھی وہ. لیکن اصل چیز اب جیسے عامر یہ بات کر رہے ہیں کہ ان کا GHQ والا جو کیس ہے وہ روکا ہے، جب چلائے گا. اب یہ جو ہے یہ پورے کیس پر کوسچن مارک ہوتا ہے کہ ایک مین اکیوز کو آپ نے الگ کر دیا اور باقی ٹرائل کا فیصلہ ہو گیا. یعنی یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک کیس کی 2 مختلف چارج شیٹ ہوں؟ ایک ہی کیس ہے نا، اس کی 2 مختلف چارج شیٹ کیسے ہو سکتی ہیں اگر مین اکیوز ہے کوئی ایک وہ ہے؟ تو یہ جس طرح عامر، بالکل میں ایگری کرتا ہوں کہ پولیٹیکلی تحریک انصاف نے اپنی پولیٹیکل اسٹریٹجی میں ان کو کافی ناکامی ہوئی. اگر وہ صرف ٹھنڈے دماغ سے سوچیں اس بات کو کہ 9 مئی کو انہیں عمران خان صاحب کو کیسے ہینڈل کرنا چاہیے تھا. اور اگر میں کئی سال پیچھے لے جاؤں آپ کو، تو جب PIA ہائی جیکنگ ہوئی تھی 81 میں، تو اسی وقت MRD بنی تھی، نئی MRD بنی تھی. اور ایک دم جب ہائی جیکنگ ہوئی تو سردار عبدالقیوم نے اور اپنی مسلم کانفرنس کو MRD سے الگ کر دیا اس نے. لیکن بے نظیر بھٹو نے، کیونکہ حالانکہ ان کے بھائی دونوں بھائی اس کا حصہ بنے، انہوں نے اون کی، بے نظیر بھٹو نے کمپلیٹلی اپنے آپ کو ڈسٹنس کر لیا اس کے ہائی جیکنگ سے، پورے اس سے. اور بعد میں بھی صرف وہی نہیں کیا انہوں نے، بعد میں بھی انہوں نے واپس آ کے ان سارے لوگوں کو جو مرتضیٰ کے ساتھ جانا چاہتے تھے، انہیں پیپلز پارٹی سے ان سے کہا کہ آپ جو لوگ مرتضیٰ کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں وہ مرتضیٰ کے ساتھ رہنا چاہیں، جو میرے ساتھ چلنا چاہتے ہیں ان کو یہ راستہ ترک کرنا پڑے گا، اسے آپ کمپرومائز کہیں. بہت سے لوگوں نے کہا کہ امریکن جھنڈے جلانے چھوڑ دیے، یہ ساری چیزیں کر دیں، اور مرتضیٰ نے ایک بالکل ریڈیکل لائن برقرار رکھی. یہ ساری چیزوں سے سیکھتا ہے آدمی. تحریک انصاف نے 9 مئی ہوا، 26 نومبر ہوا، اور اب جو سچویشن ہے اس میں پھر سلیکشن آف لیڈرشپ. عمران خان صاحب ظاہر جیل میں ہیں، اور انہوں نے بڑے جو ہے اس کا کریڈٹ دینا پڑے گا کہ 2 سال بہت سے لوگ سمجھ رہے تھے کہ کوئی کہہ رہا تھا 1 مہینہ نہیں برداشت ہوگی، کوئی کہہ رہا تھا 6 مہینے، انہوں نے 2 سال برداشت کی. لیکن جو انہوں نے اپنی آلٹرنیٹ لیڈرشپ سامنے لے کر آئے، اس کے اندر تحریک چلانے کی صلاحیت ہمیں نظر نہیں آئی. اس میں وہ بہت اچھے لوگ ہیں. بٹ ناظر صاحب، جو عامر الیاس صاحب کا پوائنٹ تھا وہ یہ کہ آپ تحریک کی طرف ہی کیوں جائیں، آپ بات چیت کریں. وین یو ہیو دیٹ آپشن اس کو اویل کریں. آپ کو پرائم منسٹر نے بھی کہا. دونوں دیکھیں نہیں، کیوں نہیں جائیں تحریک کی طرف؟ آپ روز ان کے لوگوں کو پکڑتے ہیں، آپ روز ان کے لوگوں پہ انہوں نے پکڑا ہوا ہے. آپ نے بہت سے لوگ انڈر گراؤنڈ ہیں. ایک کیس کو جس طرح یہاں آپ نے کراچی میں آپ نے
آج تک بتائیں 22 اگست 2016 کا کیس کیوں نہیں کمپلیٹ ہو پا رہا ایم کیو ایم لندن کا؟ اس لیے کہ آپ اس کو سیاسی انداز میں استعمال کرتے ہیں. جو بھی ذرا ایم کیو ایم انہوں نے تھوڑا سا ادھر ادھر کیا، ایم کیو ایم پاکستان نے فوراً 22 اگست کھل جاتا ہے اور پھر 22 اگست بند ہو جاتا ہے. اسی طرح 9 مئی کی جن لوگوں نے مذمت کر دی، تو کیا وہ 9 مئی سے بری ہو گئے؟ کیسے بری ہو گئے اس میں؟ تو یہ جو ہم پولیٹیسائزیشن آف کیسز کرتے ہیں، جو کیس میرٹ پر بھی ہو، یعنی کیس اگر میرٹ پر ہے اور میرٹ پہ یہ ثابت ہوتا ہے کہ وہ 9 مئی میں ملوث تھا، تو صرف ایک پریس کانفرنس کر کے وہ بری ہو جاتا ہے اس سے جرائم سے. یہ کون سا انصاف ہے؟ یہ جو ہماری کانٹرڈکشنز ہیں نا، ہماری ریاست کی کانٹرڈکشنز ہیں، اس سے آپ جو جینوئن کیس ہے، اور وہ بہت ہی جینوئن کیس ہے کیونکہ انپریسیڈنٹڈ ہے کہ آپ نے جس طرح اداروں کی انسٹالیشن پہ اٹیک کیا، لیکن آپ نے پورے مقدمے کو سیاست زدہ کر دیا، پورے مقدمے کو لنک کر دیا سیاست سے. یعنی کنڈیم کریں تو آپ اوکے ہیں، آپ جا کے پارلیمنٹ میں بیٹھیں، کنڈیم نہیں کریں گے تو آپ پہ ٹرائل ہوگا، آپ کی جیل ہوگی، آپ کو سزا ہوگی. ٹھیک ہے، رائٹ. یہ جب آپ کریں گے تو وہ کیس کی میرٹ کل ہو جاتی ہے. رائٹ. سو ضرور اس پہ کامنٹ کیجیے گا الیاس صاحب، لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی بتائیے گا کہ کیا خان صاحب کے بچے آ رہے ہیں پاکستان اکارڈنگ ٹو یور انفارمیشن؟ دیکھیں، ان کو آنا چاہیے. وہ آ رہے ہیں یا نہیں آ رہے ہیں، ان کے والد ہیں جیل میں ہیں، 2 سال ہو گئے. وہ اس سے پہلے آئے تھے جب وزیر آباد حملہ ہوا تھا، وہ 1 دن رہے یا 2 دن خان صاحب سے مل کے چلے گئے تھے، اس کے بعد وہ آئے نہیں. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ان کا فرض بنتا ہے کہ وہ آئیں، پھر وہ اپنے والد کی رہائی کے لیے کوشش کریں، یہ بھی ان کے اوپر فرض بنتا ہے. وہ سیاست میں آئیں نہ آئیں، اپنے والد کے ساتھ تو کھڑے ہوں. چلیں، وہ اب نکل آئے ہیں اپنی والدہ کی اجازت سے امریکہ میں. ہمیں ٹویٹ بھی دیکھ لیا، سب کچھ دیکھ لیا، لیکن ان کو ملے گا کیا راستہ؟ دیکھنا یہ ہے کہ کس طریقے سے کوئی بات ہو سکے گی. کیا جیسے کل ان کی پھپھو نے کہا کہ جی وہ نائکوپ ان کے پاس ہونا چاہیے، وہ پیدائشی پاکستانی بن سکتے ہیں کیونکہ ان کے والد پاکستانی ہیں، تو اس میں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ نہ ہو. لیکن جو لوگ امریکہ، برطانیہ، کینیڈا ان سب سے آتے ہیں جہاں ڈوئل نیشنلٹی ہے، وہاں پہ دیکھا صرف یہ جاتا ہے کہ جب جیسے وہ رانا ثناء اللہ کا ایک بیان آیا، پھر انہوں نے وضاحت بھی کی، اور برطانوی سفارت خانے سے اگر وہ برطانوی شہری کے طور پہ آتے ہیں تو انہیں پاکستانی نائکوپ پہ نہیں انٹری کرنی پڑے گی. انہوں نے اگر برطانوی حکومت سے ہیلپ لینی ہے تو انہیں اپنے برطانوی پاسپورٹ پہ ویزا لے کے آنا ہوگا کہ ہم اپنے والد سے ملنے جا رہے ہیں. تو وہ اگر پھر ان کے ساتھ کچھ ہوتا ہے تو برطانیہ ان کی مدد کے لیے، اپنے شہری کے لیے آئے گا. اب اگر وہ پاکستانی کے طور پہ پاکستان میں انٹر ہوتے ہیں اور وہ سیاست کرتے ہیں تو وہ ان کا رائٹ ہے. ڈوئل نیشنل والے سارے سیاست میں موجود ہیں، الیکشن نہیں لڑ سکتے. وہ اگر اپنے والد کے لیے سیاسی تحریک چلانا چاہتے ہیں تو وہ بڑی تحریک بن سکتی ہے نا، کہ گھر سے لوگ نکلیں. یہ پاکستان کی ہسٹری ہے. جیسے ابھی مدر صاحب بتا رہے تھے نا کہ بے نظیر بھٹو نکلی ہے، نصرت بھٹو ہے، پھر آگے کلثوم نواز مرحومہ ہیں، پھر یہ اپنا مریم نواز ہیں. سب نے تحریکیں چلائی ہیں فیملیز میں. تو یہاں پہ ان کی بہنیں آ رہی ہیں لیکن تحریک لیڈ نہیں کر رہی. اگر ان کے بیٹے آتے ہیں، انہوں نے کوئی جرم تو نہیں نہ کیا ہوا، وہ خالص سیاست کرتے ہیں ایز اے پاکستانی، تو ان کو کرنی چاہیے.